محمد ساقی صاحب لکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس بارے میں کہ نماز کے بعد کلمے کا ورد کرنا چند سالوں سے ہی اہل سنت میں رائج ہے یا کہ ماضی میں بھی یہ پڑھا جاتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اس بارے میں حکم شریعت یہ ہے کہ ماضی میں بھی اس کا ثبوت ہے، چنانچہ قرآن پاک میں ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے۔ اس آیت کے تحت ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ تیسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز سے فارغ ہو، خواہ کسی بھی نماز سے ہو، وہ نماز خوف ہو یا نہیں، ذکر کا حکم دینے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی فرض ایسا نہیں بنایا جس کے لیے کوئی مقررہ حد نہ رکھی ہو سوائے ذکر اللہ کے، کیونکہ اس کے لیے کوئی ایسی حد نہیں ہے جہاں پر آ کر یہ منتہی ہو جائے۔ چنانچہ فرمایا اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کیا کرو، رات میں، دن میں، خشکی میں، دریا میں، سفر میں، مالداری میں، محتاجی میں، صحت میں، بیماری میں، آہستہ علانیہ۔ اس آیت سے نماز کے بعد کلمہ توحید کے جواز پر بھی دلیل لائی جا سکتی ہے۔ کلمہ شریف پڑھا جا سکتا ہے نماز سے فراغت کے ساتھ ساتھ، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض مشائخ کے ہاں یہ طریقہ ہے۔ اللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیرات احمدیہ میں صفحہ نمبر 290 پر یہ حوالہ موجود ہے۔